کیا دنیا کو ایک بار پھر دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ کیا جنگ بندی صرف ایک فریب تھی چند گھنٹے پہلے جسے امن کی امید کہا جا رہا تھا؟ اب وہی جنگ بندی ٹوٹنے کے دہانے پر کھڑی ہے۔ لبنان پر میزائل برس رہے ہیں، ایران غصے میں ہے اور امریکہ کے بیانات بدل چکے ہیں۔ تو آخر ہو کیا رہا ہے مشرقی وسطی میں؟ جب امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا اعلان ہوا تو دنیا بھر میں امید کی ایک لہر دوڑ گئی۔ لوگوں کو لگا کہ شاید اب کشیدگی کم ہو جائے گی، تیل کی منڈیاں سنبھل جائے گی اور خطے ایک بڑے تصادم سے بچ جائے گا۔ لیکن یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ جنگ بندی کے صرف چند گھنٹوں کے اندر ہی صورتحال بدل گئی۔ ایران کو توقع تھی کہ اس جنگ بندی کے بعد خطے میں ہر قسم کی جارحیت رک جائے گی، خاص طور پر لبنان میں۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس نکلی۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر مسلسل میزائل حملے جاری رہے۔ لبنان بھر میں حملوں میں کم از کم 112 افراد ہلاک اور 800 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا انکشاف سامنے آیا، لبنان اس جنگ بندی کا حصہ ہی نہیں تھا۔ ابتدا میں ایسا لگ رہا تھا کہ امریکہ وسیع پیمانے پر امن چاہتا ہے، لیکن پھر اچانک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا لہجہ بدل گیا۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا، لبنان اس جنگ بندی میں شامل نہیں ہے۔ یہ بیان نہ صرف ایران کے لیے جھٹکا تھا بلکہ اسرائیل کے موقف کو بھی مضبوط کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ لبنان اس معاہدے کا حصہ نہیں ہوگا، یعنی ایک طرف جنگ بندی اور دوسری طرف حملہ جاری۔ کیا یہ واقعی امن ہے یا صرف ایک حکمت عملی؟ اسی دوران پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا کہ جنگ بندی لبنان سمیت ہر جگہ مؤثر ہے، اور انہوں نے 10 اپریل کو اسلام آباد میں مذاکرات کی پیشکش بھی کی۔ لبنان پر حملے جاری رہنے پر ایران کا رد عمل سخت آیا۔ ایران نے ابنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا۔ ایرانی ذرائع کے مطابق ایران اب اسرائیل کے خلاف بڑے فوجی آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ ایران نے واضح پیغام دے دیا، اگر لبنان پر حملے نہ رکے تو جنگ بندی بے معنی ہے۔ اب صورتحال کچھ یوں ہے، جنگ بندی کمزور ہو چکی ہے، خطہ دوبارہ جنگ کے دہانے پر ہے، عالمی طاقتیں پریشان ہیں اور دنیا ایک نئے بحران کے خطرے میں ہے۔ کیا یہ جنگ بندی ٹوٹ جائے گی؟ کیا ایران واقعی بڑا حملہ کرے گا؟ کیا امریکہ دوبارہ میدان میں اترے گا؟